ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختصر بات چل رہی تھی۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سن 4 ہجری میں کیا واقعات پیش آئے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد تھا، 4 میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا تھا، جس میں یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر، ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ کیا صورت پیش آئی تھی وہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور کل ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ سن 3 ہجری میں ابو سفیان نے واپسی پر، احد سے واپسی پر اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال ہم پھر بدر پہ جمع ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے تھے، لیکن ان پر اللہ نے ایسا رعب طاری کیا کہ وہ مکے سے نکلے ضرور، لیکن نکلنے کے بعد وہیں سے واپس ہو گئے، بدر تک نہ پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ اس کو عام کتابوں میں بدر دوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ معرکہ بدر دوسرے نمبر پہ جو آئندہ سال پیش آیا، جس میں باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اب میں نے کل بھی شاید آپ سے بات آخر میں عرض کی تھی کہ کفار مکہ کو بدنازع ہو گیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے خود نہیں جیت سکتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ بنو نذیر کو جب یہاں سے جلا وطن کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ تو شام کی طرف چلے گئے، بیشتر لوگ خیبر میں جا کے آباد ہوئے۔ خیبر میں ان کی بہت بڑی آبادی تھی، یہ مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیانی راستے۔ یہ لوگ جب خیبر میں گئے تو وہاں سے ان کے بڑے بڑے سردار، 4-5 سردار، یہ مکے پہنچے۔ یہ جانتے تھے کہ مشرکین مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں، مشرکین مکہ خاص طور پہ 2 دفعہ لڑائی بھی لڑ چکے ہیں، اب ہمیں بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے آ کے مشرکین کے ساتھ بڑے وعدے کیے اور مشرکین کو بڑا ابھارا، اور اس حد تک کتابوں میں بات لکھی ہے، اس حد تک بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بات یہاں تک لکھی ہے کتابوں میں کہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے عہد کیے، وعدے کیے، بیت اللہ کے سائے میں مکے آ کے۔ مشرکین نے ان سے یہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم تو اہل کتاب ہو، کتاب جانتے ہو، ہم جس چیز پر قائم ہیں، شرک بت پرستی پر، اور صرف حاجیوں کی تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں، باقی سارے بت پرستی ہے، تو ہماری سوچ، ہمارا عمل زیادہ بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زیادہ بہتر ہے؟ اب وہ اہل کتاب ہیں، جانتے ہیں نشانیاں، سب کچھ پہچانتے بھی ہیں، لیکن بدبختوں نے وہاں کتابوں میں سیرت نگار لکھتے ہیں، اقرار کیا اس بات کا ان یہودیوں نے کہ تمہاری سوچ اور تمہارا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ۔ اس حد تک وہ پاگل ہو چکے تھے بدلہ لے۔ اب مشرکین بھی بہت شیر ہوئے، انہوں نے، سرداروں نے، ایک تو مشرکین کو بھڑکایا، تیار کیا، ایک دوسرا بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنی غطفان نامی قبیلہ، ان کے پاس گئے اور ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور ساتھ یہ لالچ بھی دے دی۔ انہیں لالچ یہ دی کہ دیکھو اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا نا، کیونکہ خیبر میں ان کے پاس غلہ بہت تھا، کھجوریں وغیرہ بہت، یہاں بھی بہت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ساری یہ چیزیں عطا کریں گے، بس اس میں سے اتنا حصہ تمہیں دیا کریں گے 1 سال تک اگر تم نے ہمارا ساتھ۔ اس طرح انہوں نے خفیہ طور پر مختلف قبیلوں پہ جا کر لوگوں کو تیار کیا کہ جی مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے اور مدینہ چل، اور تیاری اس نوعیت کی انہوں نے خفیہ پلاننگ کی کہ فلاں مقام پر جا کر ہم سب اکٹھے ہوں گے، فرض کریں قبیلہ غطفان کہیں آباد ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے لے کے وہاں سے آئے گا، مکہ کے مشرکین ہیں یہ دوسری طرف سے آئیں گے، یہ خیبر میں رہنے والے یہودی ہیں یہ کسی اور سمت سے آئیں گے، اور مدینے کے قریبی ایک پوائنٹ پر، پڑاؤ پہ جا کے سارے اکٹھے ہوں گے اور یہ اکبارگی حملہ کر دیں گے مدینے۔ یہ جب روانہ ہو چکے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی اس کی کہ وہ اس طریق پر بہت بڑا لشکر مختلف سمتوں سے مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے اور بڑی زبردست تیاری۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا، مشاورت کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر مشورہ یہ تھا کہ فارس میں، جو کہ فارسی ہیں، ایران کے رہنے والے فارسی، کہنے لگے وہاں جب اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں، ان کو آمد سے روکنے کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دیوار بنانا ممکن نہیں ہے، خندق کھود دیتے ہیں کہ وہ اس خندق کو عبور نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی سمت میں، ایک طرف پہاڑی علاقہ تھا، بری پہاڑیاں مدینہ کی سمت ایک بھی ہیں، ایک جانب مدینہ کی آبادی تھی ساری پوری، تیسری جانب جہاں پر میدانی علاقہ تھا شمال کی جانب کا، اس جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہاں پر خندق کھودی جائے۔ وہ جتنا بھی پوائنٹ تھا مختلف اس کی پیمائش کتابوں میں لکھی، چوڑائی اتنی کھودی گئی کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اگر گھوڑ سوار بھی ہے تو وہ چھلانگ لگا کے اسے عبور نہ کر سکے، اور گہرائی بھی اتنی ہے کہ وہاں سے آسانی سے باہر نہ نکل سکے، جو خندق میں گرے گر گئے۔ یہ خندق کھودی گئی، اور اس خندق میں سارے کے سارے مسلمان، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے۔ یہ وہی موقع ہے غزوہ خندق کے موقع پر، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ جس میں ایک صحابی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں، تو حدیث میں آپ نے واقع سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اپنا یعنی لباس مبارک، اپنا شکم مبارک دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ اسی خندق کی کھدائی کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ خندق ہم کھود رہے تھے، اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ حضرت جابر راوی ہیں، بعض حضرت سلمان فارسی کی روایت نقل کرتے ہیں، بہت بڑی چٹان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے تشریف فرما ہوئے، اور کدال وغیرہ جس سے وہ چٹان توڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری تو اس میں بہت تیز روشنی نکلی، اور صحابی بعد میں کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ انہیں باقاعدہ وہ روشنی تیز نظر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بعض کہتے ہیں اسی پہ، بعض کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں واقعات ہو گئے، تینوں کدالیں ماری، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے شام کے محلات دکھلائے، شام فتح ہو۔ دوسری کدال ماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا، فارس کے جو کنگرے، وہ جو فارس کا آتش کدہ ہے بڑا محلات، وہ دکھلائے گئے۔ تیسری جب ضرب ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھے یمن کے علاقے دکھلائے گئے۔ تو وہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کدال مارنے تھے، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو۔ اس قسم کے کئی متعدد واقعات پیش آئے، میں نے عرض کیا، میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں۔ اب جب مشرکین وہاں پہنچے، وہ بڑے زوم میں تھے، اور 10,000 کے قریب تعداد ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پوری مدینے میں بچوں عورتوں کو ملا کر پورے مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں تھی اس وقت، جب 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ اب وہ بڑے مطمئن، جو ہی وہ اس سمت پہ پہنچے، اب ان کی سٹی گم ہو گئی کہ جی یہ کیا تماشا، اور اب بڑے بےتاب ہیں کہ عبور کیسے کریں، بس نہیں چلتا، کسی طرح کود کے اب جائیں کیسے، دبی ہم لگایا گئے۔ اب عجیب کیفیت ہے، اور وہ بڑبڑاتے بھی یہی کہنے لگے کہ واللہ، اللہ کی قسم، عربوں نے تو ایسی تدبیر کبھی نہیں سوچی، عربوں کے ذہن میں بھی یہ تدبیر نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے چیز ڈالی، بہرحال اس کے بعد قائم ہو گئے۔ یہاں اندر ایک قبیلہ یہود کا اور باقی تھا، آپ کو یاد ہو، بنی قینقاع، بنو نذیر، ان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک بہت مشہور قبیلہ، بہت مالدار قبیلہ بنی قریظہ، وہ بھی اندر موجود تھا۔ ان بنی قریظہ کے ساتھ جو یہود نکلے تھے، ان کی آپس میں ظاہری بدوستیاں بھی تھیں۔ اب اکا دکا کوشش کرتے تھے خندق عبور کرنے کی، یا خندق میں گرتے تھے، اوپر مسلمان پتھر مار کر ختم کر دیتے۔ شروع میں آتا ہے کہ ایک طرف سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، وہاں سے 2-3 سوار، جن میں اکرمہ بھی شامل ہیں، اکرمہ بن ابی جہل کے بیٹے، جو بعد میں اب صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی موجود تھے۔ ایک اور بہت مشہور سردار ان کا، اور بہت مشہور عربوں کے اندر، وہ عربوں میں مشہور تھا، پہلوان نما آدمی، عمرو ابن عبد ود، اس کو عام طور پر عبدود کہتے ہیں، کتاب عبدود نام نہیں ہے، عمرو ابن عبد ود، یہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور یہ کسی طرح خندق وہاں سے عبور کر کے اور اندر آ گئے۔ انہوں نے للکارا، عمرو ابن عبد ود آیا، مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حدیث میں آتا ہے پہلے ایک دفعہ آنے لگے، آپ سے ارشاد فرمایا علی
عمر ہے سامنے، عمر ابن عبد ود ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے للکارا حضرت علی نے، پھر تیسری دفعہ للکارا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے جملے بولے جس سے اس کو اتنا طیش آیا، اس نے کہا میں بچے سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ غصے کے اندر گھوڑے سے، جو اونٹ پر جس پہ سوار تھا اس سے نیچے اترا۔ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کی جو ٹانگیں وہ بھی اس نے کاٹ ڈالی تاکہ میں بھاگ نہ سکوں، اب میں مقابلہ کرتا ہوں۔ خیر اس نے للکار کے مقابلہ ہوتا رہا۔ ایک جو اس نے ضرب لگائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خود اوپر پہن رکھا تھا، جو جنگی لباس ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کے ہلکا سا زخم یہاں آیا ماتھے پہ، جس سے پھر شیر خدا کے اندر اللہ نے بجلی بھری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند منٹوں کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا اور ایک نعرہ لگایا زور سے۔ اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اتنے خوفزدہ ہوئے کہ عامر ابن عبد ود مارا گیا حضرت علی کے ہاتھوں، یہ واپس۔ اسی طرح ان کا ایک اور بہت مشہور سردار تھا، اللہ نوفل نبی ہے، کیا نام تھا، یہ کودتے ہوئے نیچے گرا خندق میں اور گردن ٹوٹی یا مسلمان مارا گیا۔ وہاں سے انہوں نے باقاعدہ درخواست کی کہ جی یہ ہمارا بڑا مشہور سردار ہے، اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اس کی لاش ہم آپ کو پتہ نہیں اتنے ہزاروں درہم بھی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ہمیں اس کی خواہش ہے، نہ تمہارے درہم کی خواہش ہے، یہ خود بھی ناپاک، تمہارے درہم بھی ناپاک، یہ تم ہی وصول کرو، ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ اب یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں، اب پلاننگ انہوں نے کیا کی، اندر بنی قریظہ کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے ایک سردار آیا ان کا، غالباً حی ابن اخطب نام تھا، یہ آیا ادھر یہ بنی قریظہ اور سرداروں سے بات چیت کی، اور بڑا لمبا واقعہ، پہلے نہیں کھولا دروازہ، پھر اس کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ہم یوں کریں گے، ایسا ہوگا، میں سب قریش کو لے کر آئے ہیں، یوں ہم آپس پہ کریں گے، اور تیار کر دیا اس بات پہ کہ بنو قریظہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ابھی تک چل رہا ہے اس معاہدے کو ختم کر دیں، معاہدہ پھاڑ دیں کسی کو، اور معاہدہ پھاڑ کے اور واپس چلے گئے کہ تم اندر سے ہیلپ کرنا ہماری، مدینے کے اندر سے، ہم باہر سے حملہ کریں گے، ایک ہی وقت میں ختم کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اندازہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے خبر پہنچی، انہوں نے آپ سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح اندازہ ہوا ہے، علم ہوا ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ دیکھ کر آؤ، اور اگر معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے نا تو آ کر اشاروں میں بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی اگر بتاؤ گے تو لوگ بددل نہ ہو جائے کہ جی وہ اندر سے خوف پیدا ہو جائے گا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ صحابی گئے اور جا کر بات کی، لمبی بات ہے، انہوں نے کہا کون سا معاہدہ، کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ دونوں واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزل اور قارا، یہ میں واقعہ نہیں سنا سکا آپ کو چونکہ بڑے واقعات ہم نے بیچ پہ چھوڑ دیے۔ ایک واقعہ ہوا ہے، بیر معونہ کا بھی واقعہ ہے اور رجیع والا واقعہ بھی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوئی تھی۔ یہ 2 قبیلے تھے، قبیلہ عزل اور قبیلہ قارا، ان لوگوں نے غداری کی تھی مسلمانوں سے، تو انہوں نے ان قبیلوں کا نام لیا عزل اور قارا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بتا دیا کہ جیسے انہوں نے غداری کی تھی وہ بھی غداری کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا افسوس ہو، یہ بہت ہی سخت وقت تھا اس وقت، اندر سے وہ غداری کر چکے ہیں، عہد توڑ چکے ہیں، ادھر سے باہر، اور 17 یا 18 دن محاصرہ رہا۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی چند نمازیں بھی قضا ہوئیں، جن میں عصر کی نماز بھی قضا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے روک دیا، صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز، عصر کی نماز سے محروم کیا۔ نمازیں بھی اس موقع پر قضا ہوئی جس میں آپ سے بعد میں قضا پڑی۔ بھوک کی بھی عجیب کیفیت تھی، بڑے معجزات پیش آئے۔ وہ جو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کان میں کہا تھا کہ جی چند لوگوں کے لیے میری بیوی نے کھانا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سارے لشکر کو آؤ گئی۔ وہ جابر بن عبداللہ کی اہلیہ نے کہا تھا یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا تھا، آپ سے ارشاد فرمایا تھا بس وہ اس پہ سے کپڑا نہ ہٹانا اور روٹیاں بناتے جاؤ، سالن لاتے جاؤ۔ پورے لشکر نے سیر ہو کے کھایا تھا۔ یہ اسی غزوے کا واقعہ۔ تو اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے۔ اب آخر کیا ہوا؟ محاصرہ ہے، بس نہیں چل رہا، محاصرہ بھی طویل ہے۔ جب 14-15 دن گزر گئے، اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ نعیم ابن مسعود نامی ایک شخص تھے، قبیلہ بنی غطفان کے، بڑا مشہور رئیس آدمی،
ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اکا دکا لوگ آتے تھے دوسرے سے یہ گھوم کے مسلمانوں کے لشکر میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے, میں ایمان لے آیا ہوں, آپ سے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا اب کوئی ایسا ہیلا آپ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھی دیکھو جنگ نام ہی تدبیر کا ہے, الحرب خدعۃ, جنگ نام ہی اسی کا ہے کہ خفیہ تدبیر کی جائے, لہٰذا تم ایسی تدبیر کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے. اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی. یہ مدینہ کی طرف تو آ ہی گئے تھے, پہلے گئے بنی قریظہ کے پاس, وہ جانتے تھے قبیلہ غطفان کا آدمی ہے, غطفان وہاں موجود ہے باہر. انہوں نے بڑی مدد کی, بڑا ان کا اکرام کیا. کہنے لگے دیکھو بھائی تم مجھے جانتے ہو نا, میں قبیلہ غطفان کا ہوں اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے بڑا لشکر ہے. کہنے لگے ہاں ہاں ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں, ابھی تمہارے سردار آئے تھے, ہمارا طے ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بات سنو, میں تمہیں جانتا ہوں اچھی طرح کہ یہ لوگ تو ہیں قریش کے لوگ باہر کے, اور باہر ہی ٹھہرے ہوئے بھی ہیں. ہم غطفان والے بھی باہر سے آئے, باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. مجھے اندازہ یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو قوت ہے نا, کچھ عرصے میں قریش ان قریب بھاگنے والے. تم معاہدہ توڑ بیٹھے ہو, کل کو تم پھنسو گے. لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ قریش کی طرف یہ پیغام بھجواؤ کہ جی ہم لڑیں گے تب جب وہ اپنے 8-10 بڑے بڑے سردار یرغمال بنا کے تمہارے پاس بھیجیں. وہ تم اپنے پاس رکھو سرداروں کو, تاکہ ان سرداروں کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکیں, تب تم حملہ کرنا مسلمان. یہ کہہ کے انہیں پکا کر کے وہاں چلے گئے. وہاں پہنچے, قریش کے پاس گئے, بنی غطفان کے پاس گئے, ان سے جا کے کہنے لگے بھئی میں بھی بنی قریظہ کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں, اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بنی قریظہ نے جو معاہدہ توڑا ہے نا اس پہ بڑے شرمندہ ہیں, اور بہت شرمندہ ہیں. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم قریش کے اور ان کے بڑے بڑے سردار بلا کے آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں, تاکہ آپ کو ہماری اب دوبارہ سے اس پر یقین ہو جائے کہ ہم معاہدہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ ہماری بات. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اگر تم بڑے بڑے سردار ہمارے حوالے کرو پھر تمہارے ہم معافی کرنے کو تیار. لہٰذا اگر انہوں نے سردار مانگے نا تو پہلے میں بتا رہا ہوں ان کی پلاننگ کیا ہے. یہ کہہ کے جناب وہ کہہ کے مطمئن. اب ادھر سے کفار بھی پریشان ہیں, انہوں نے ادھر پیغام بھجوایا کہ بھائی حملہ کرو, شروع کرو, تم اندر ہو, مسلمان ادھر متوجہ ہوں تمہاری طرف, ہم باہر سے کسی طرح عبور کریں. انہوں نے کہا نہ. انہوں نے کہا جی کل تو ہے ہفتہ, ہفتے کے لوگ تو تمہیں پتہ ہے ہم یہود لوگ ہیں, ہفتے کے لوگ تو ہم حملہ نہیں کرتے, پرسوں ہم حملہ کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے بڑے نا چند سردار ہمارے پاس بھیجو, تاکہ کہیں کل کو تم دوڑ نہ جاؤ. اگر تم دوڑ گئے پیچھے تو تمہارے سرداروں کی وجہ سے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں تو ہوگی, تو دوڑو گے تو نہیں. وہ سمجھ کے کہنے لگے اللہ نعیم کو جزائے خیر. بالکل صحیح اس نے کہا تھا, یہ تو کہانی اور ہے. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ دوبارہ پھر گئے اللہ کی طرف سے. اب 15 ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی ہو رہی, سارا کچھ ہے. ادھر 15-18 دن غالباً گزرے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سردی کا موسم ہے وہ, اور آپ میں سے جن کو حاضری ہے ابھی بھی آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, مکے کی نسبت مدینہ کے موسم میں بہت فرق ہے. تو سخت سردی کا موسم تھا, رات کا وقت ہے, تو رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا, آندھی اور طوفان, اور اتنا شدید طوفان آیا لکھتا ہے ان کے بڑے بڑے برتن الٹ گئے, ان کے جانور جناب رسے توڑا توڑا کے بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, شدید طوفان. اسی طوفان میں یا اس سے کچھ پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. آپ سے نے بھیجا بھائی ذرا جاؤ اور کوئی کفار کے لشکر کی خبر لے کر آئے. اور حضرت حذیفہ جب جانے لگے نا, سردی تھی, کہنے لگے آپ سے مجھے ایک چادر دی, اس کو اوڑھ لو, سردی نہیں لگے گی. اور مجھے بلا کے کہا دیکھو حذیفہ کوئی اور کام نہ کرنا, میں جس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں نا جاسوسی کے لیے, ان کی اطلاع لے کر آنی ہے, کوئی اور حرکت نہیں کرنی. حرکت تو شاید نعوذ باللہ نہ کہو, میں کہہ رہا ہوں اس قسم کا جملہ کہا, کوئی اور کام نہ کرنا. حضرت حذیفہ چھپتے چھپاتے کہنے لگے میں وہاں چلا گیا, اور وہاں اسی دوران طوفان آ گیا. آپ کہتے ہیں طوفان میں وہ ایک جناب بھگدڑ مچی بھی ہے. کہنے لگے پہچانتے تو تھے اندھیرے میں کیا, کہنے لگے مجھے ابو سفیان کی آواز آئی, وہ ان کا بڑا سردار تھا, اور اس نے پکار کے کہا کہ اے لوگوں یہ تو لگتا ہے ہمارے جانور بھی بھاگ گئے, جو قابو میں ہیں یہ بھی نہ بھاگ جائیں, میرا تو مشورہ ہے یہاں سے واپس سے. 15 دن ہو گئے, 18 دن انہوں نے بھی انکار کر دیا بظاہر, اور یہ ہے لہٰذا میرا تو مشورہ واپس سے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بالکل تیر کھینچ چکا تھا کہ اس اللہ کے دشمن کو تو خاتمہ کروں نا سفیان کا, یہ تو سامنے نظر آ گیا. پھر مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ کچھ اور نہ کرنا. خیر میں رک گیا. اچھا ابو سفیان بڑے ہوشیار, کہنے لگے اچانک ان کے دل میں بھی نا کوئی یا کھٹکا ہوا, کوئی دیکھ کے, یا کوئی اندھیرے میں سخت اندھیرا,
انہوں نے ایک دم چیخ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ دشمن کا کوئی شخص ہمارے اندر ہے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا تو گیا، اب تو ان کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ دشمن کا کوئی لفظ ہمارے اندر ہے، لہٰذا فوری طور پر جتنے یہاں موجود ہیں نا بھاگ دوڑ میں پہلے دائیں بائیں والے سے تعارف کریں، تو کون ہے تو کون ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ایسی بات ڈالی، میرے دائیں طرف جو بیٹھا تھا میں نے اسے کہا تو کون ہے بھائی، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس سے کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں چلو میں چھوٹ گیا، میں نے کہا چلو میری جان چھوڑ گئی۔ بجائے اس سے مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو کہاں کا ہے، جھوٹ بولوں کہانیاں بناؤں، میں نے اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے، میں قبیلہ غطفان کے فلاں تھا، تو کہاں کا ہے، میں قریش، ہاں جہاں، چلو ٹھیک ہے تم اپنے ہی بندے ہو۔ یوں کر کے کہنے لگے میں واپس آیا اور بڑے ہنس کے سناتے تھے۔ میں نے ابو سفیان کو جیسے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ لباس کہیں اس کا اوڑا ہے، کہیں ہے وہ جانور پہ سوار ہے۔ یوں پھر اللہ کی مدد آئی، یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے اور 18 دن کے بعد وہ محاصرہ ختم ہوا بغیر کسی لڑائی کے، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ اچھا آخری بات، عجیب بات ہے کہ یہ غزوہ خندق ہوا، کفار نامراد ہو کے بھاگے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا آج کے بعد اب کفر کو ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی، اب ہم جائیں گے۔ سن 5 ہجری ہے یہ۔ اچھا اگلے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مدینے میں، گھروں میں سب آئے۔ ظہر کے وقت جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، شدید یعنی اس محاصرے سے نکل کے انتہائی تھکن کی حالت ہے۔ جبریل امین آ رہے ہیں اور کہنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کریں جنہوں نے غداری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لباس دوبارہ پہنے اور پھر اعلان فرما دیا بھائی اللہ کا دوبارہ حکم ہے بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو واقعہ یاد آ رہا ہو، میں نے ایک وقت عرض کیا تھا، بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ راستے میں صحابہ کو کچھ دیر ہو گئی، ظاہری بات تو کوئی نکلے اور صحابہ کا یہاں اختلاف ہو گیا۔ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہوا صحابہ کا کہ بعض نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عصر وہاں پڑھیں، ہم وہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب تھا عصر تک وہاں پہنچ جائیں۔ اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، نماز قضا کی کہ ہم بنو قریظہ جا کر پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ کی جماعت نے اجتہاد کیا اور اس کا معنی سوچا اور عصر وہاں پڑھ لی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، اس وجہ سے کہ دونوں کا مقصد کیا تھا، منشاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا۔ یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ جو ائمہ اکرام کے اختلافات ہوتے ہیں یا صحابہ اکرام کے اختلاف ہوتے ہیں جس کو آج کل پتہ نہیں کس انداز میں اچھالا جا رہا ہے، یہ سب اس نوعیت کے احادیث میں ان سب کے حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فہم بھی عطا کرے۔ تو سن 5 ہجری غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت، ایسی عقیدت عطا فرما جیسے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی۔ جیسے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائی، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ تمام اس مقدس ہستیوں سے ہم سب کو سچی محبت و عقیدت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔